السلام علیکم ایٹ کلاس. آج ہمارا اردو کا لیکچر نمبر 1 ہے. غزل نمبر 2 ہے رخ و زلف پر جان کھویا کیا. شاعر ہیں خواجہ حیدر علی آتش. کتاب کا صفحہ نمبر ہے 124 اور ہیلپنگ بک آپ کی جو ہے وہ شرح سرمایہ ہے. غزل پڑھنے سے پہلے ہم خواجہ حیدر علی آتش کا ایک نظر دیکھ لیتے ہیں. ان کا تعارف 1764 میں پیدا ہوئے. 1846 میں انہوں نے وفات پائی. نام حیدر علی تھا، تخلص آتش تھا اور فیض آباد لکھنؤ میں پیدا ہوئے. آتش نے نواب مرزا تقی خان کی ملازمت اختیار کی. شاعری میں انہوں نے مصفی کی شاگردی اختیار کی اور شیخ امام بخش ناسک سے ان کے کئی ادبی مارکے بھی ہوئے. آتش غزل گو شاعر تھے. ان کی تصانیف جو ہیں ان میں کلیات زیادہ اہم ہے، جس میں ان کا وہ سارا کلام شامل ہے جو مختلف اصناف سخن کی صورت میں موجود ہے. اصناف سخن کا مطلب ہوتا ہے شاعری کی قسمیں، اور کلیات اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں کسی شاعر کا ہر قسم کا کلام موجود ہو، جبکہ دیوان اس کے الٹ ہوتا ہے. دیوان میں شاعری کی ایک قسم کا جو مجموعہ ہوتا ہے اس کو دیوان کہتے ہیں. تو ہم غزل شروع کرتے ہیں. غزل ہے رخ و زلف پر جان کھویا کیا، اندھیرے اجالے میں رویا کیا. رخ کہتے ہیں چہرے کو، زلف بال، جان زندگی، کھویا کیا قربان کرنا. اندھیرے اجالے میں رویا کیا یعنی روشنی اور اندھیرے میں روتا رہا، آنسو بہاتا رہا. اور یہ غزل کا مطلع ہے. پہلا شعر ہے. مطلع ہے، آپ کو پتہ ہے ایک مطلع کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کو ہم قافیہ اور ہم ردیف ہونا چاہیے. اب آپ یہ شعر دیکھیں، پہلا یہ ہم قافیہ بھی ہے اور ہم ردیف بھی ہے. کھویا اور رویا اس میں قافیہ ہیں، کیا اور کیا اس کے اندر جو ہیں وہ ردیف ہے. اس لیے یہ شعر ہم قافیہ اور ہم ردیف ہونے کی وجہ سے غزل کا مطلب بھی ہے. شاعر اس شعر میں کہتے ہیں کہ میرے محبوب کے چہرہ اور بال اتنے خوبصورت ہیں کہ ان پہ زندگی قربان کر دوں تو وہ بھی کم ہے. اور اندھیرے اجالے میں رویا کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ شاعر کہتا ہے جب صبح شام اپنے محبوب کو یاد کر کر کے، اس کی زلفوں، اس کے چہرے، اس کے بالوں کو یاد کر کر کے تو میں روتا رہا ہوں. ہمیشہ لکھے وصف دنداں نے یار، قلم اپنا موتی پرویا کیا. ہمیشہ لکھے وصف دنداں نے یار، وصف کہتے خوبی کو، دندان دانت کو کہتے ہیں، یار محبوب دوست. شاعر کہتے ہیں کہ میرا قلم ہمیشہ اپنے محبوب کے دانتوں کی خوبصورتی بیان کرتا رہتا ہے. قلم اپنا موتی پرویا کیا. اور جب میرا قلم میرے محبوب کی خوبصورتی، اس کے دانتوں کی خوبصورتی کو بیان کرتا ہے، گویا یوں لگتا ہے کہ جیسے قلم سے موتی جھڑ رہے ہوں، قلم موتی پرو رہا ہو. اور جیسے موتیوں کا ہار خوبصورت ہوتا ہے، ہر ایک موتی متناسب ہوتا ہے، اسی طرح میرے محبوب کے دانت بھی متناسب ہیں اور میرا قلم ان کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے موتی پروتا ہے. تھرڈ شعر ہے. کہوں کیا ہوئی عمر کیوں کر بسر، میں جاگا کیا بخت سویا کیا. شاعر کہتے ہیں کہ میں کیا بتاؤں کہ میری زندگی کیسے گزر گئی. عمر زندگی بسر کرنا، گزارنا، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میری زندگی کس طرح گزر گئی اور میں اس کو لفظوں میں بیان کرنے سے بے قاصر ہوں کہ میں تو جاگتا رہا لیکن میری قسمت سوئی رہی. بخت کا مطلب ہوتا ہے قسمت، یعنی میں خراب قسمت لے کر پیدا ہوا ہوں. کہنے کو تو میں اپنی زندگی میں جاگتا رہا ہوں لیکن میرا جو قسمت ہے، میرا جو بخت ہے وہ سویا رہا ہے اور اس طرح میری زندگی بسر ہوئی ہے. اور اتنی دکھ بھری زندگی ہے کہ اس کو لفظوں میں بیان کرنا بھی میرے لیے مشکل ہے. رہی سبز بے فکر کشتے سخن، نہ جوتا کیا میں نہ بویا کیا. اس میں شاعر کہتے ہیں سبز ہری بھری فکر سوچ، کشتے سخن شاعری کے کھیت، نہ جوتا کیا میں نہ بویا کیا. جوتنا مین ہل جوتنا، بونا بیج ڈالنا. یعنی شاعر کہتے ہیں کہ جس طرح ایک کسان کھیت میں محنت کرتا ہے، ہل جوتتا ہے، زمین نرم کرتا ہے، اس میں بیج ڈالتا ہے، اس کے بعد اس کا خیال کرتا ہے تو پھر کہیں جا کے اس کو جو ہے وہ فصل حاصل ہوتی ہے. لیکن شاعر کہتے ہیں کہ مجھے شعر کہنے کے لیے کسی قسم کی محنت کی ضرورت نہیں ہوتی، یعنی آمد ہوتی ہے ان کو شعروں کی. شعر کہنے کے لیے ان کو سوچنا نہیں پڑتا بلکہ شعر خود بخود ان کے منہ سے نکلتے چلے جاتے ہیں، ان کے دماغ میں آتے چلے جاتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں، شاعر کہتے ہیں کہ جس طرح کسان محنت کر کے فصل اور پھل حاصل کرتا ہے، لیکن مجھے اپنی شاعری
جو ہے اس کو سرسبز رکھنے کے لیے، ہرا بھرا رکھنے کے لیے، زیادہ شعر کہنے کے لیے کسی محنت کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو میرا کشت سخن ہے، شاعری کے کھیت ہیں، وہ بغیر کسی محنت کے ہی ہرے بھرے رہتے ہیں۔ یہ آج ہمارے 1 سے 4 تک کے اشعار آپ نے یاد کرنے ہیں، تشریح اس کی شرح سرمایہ سے یاد کر کے لکھنی ہے، اپنی غلطیاں نکالنی ہیں اور لکھ کے دیکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔